أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وباعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جانا اور اس کو اللہ کی طرف بلانا، اور پھر فرعون کا اللہ کے بھیجے ہوئے ان پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرانا اور مقابلے پر آنا، اور پھر ان کے معجزے کو جادو بتا کر پورے ملک سے جادوگروں کو اکٹھا کر کے میدان میں لانا، اور ان جادوگروں کا اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے عصا کو پھینکنا، اور پھر اس عصا کا ان ساری جادو کی چیزوں کو نگل جانا، اور جادوگروں کا وہیں میدان میں فرعون اور اس کے سارے لوگوں کے سامنے سجدے میں گر کر آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کرنا، یہ ساری باتیں پیچھے گزر گئی. اور جب یہ جادوگر یوں کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے اور ہم نے فرعون کو جھٹلایا، تو فرعون کو بہت برا لگا، اور فرعون کہنے لگا کہ اچھا، ہماری بلی ہمیں میاؤں، ہمارے ہی پالے ہوئے لوگ آج ہمارے خلاف ہو گئے. تو فرعون نے کہا کہ اگر تم لوگ اس سے باز نہیں آئے اور تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو ماننا نہیں چھوڑا، اور رب کو ماننا چھوڑا اور مجھ پر ایمان لائے، تو میں تم کو بہت نوازوں گا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر میں تم کو سخت سزا دوں گا. اور سزا میں بھی اس نے کیا کہا تھا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دوں گا. ایک ہاتھ کاٹوں گا، اس کے مقابلے میں جو پیر ہوگا وہ کاٹوں گا، اسی طرح بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹ دوں گا، تاکہ تم کسی کام کے نہ رہو اور ساری زندگی اور پھر اس کے بعد وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تم کو میں کھجور کے درخت پر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. اس کے جواب میں جادوگروں نے کہا کہ ہم کو اس لیے یہ سزائیں دی جا رہی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہو گئے. تو واقعی ہم مسلمان ہو گئے. اے فرعون، تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہو فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو فیصلہ کر سکتا ہو، تو جو کچھ کر سکتا ہو کر گزر، دیکھ لی جائے گی. تو بہت ہماری دنیا بگاڑ سکتا ہے، ہماری آخرت نہیں بگاڑ سکتا. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہ یہ تیرے فیصلے اس دنیا میں چل سکیں گے، لیکن آخرت کا جو ہمیشہ ہمیش رہنے والا دن ہے، اور آخرت کا جو سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا، وہاں تو ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کی چلے گی، تیری نہیں چلنے والی ہے. یہ باتیں فرعون کے سامنے جادوگروں نے کہی،
اور چونکہ فرعون کو اپنے حواریین کو، اپنے لوگوں کو اور اپنے درباریوں کو اور اپنی قوم کو مطمئن کرنا تھا، اس لیے فرعون نے واقعی ان سب کو سزا دے دی، ان سب کو سولی پر چڑھا دیا، سارے جادوگروں کو، اور ان سب کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کیا کرتے رہے، قرآن ان سب چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت بے انتہا بڑھا دی، چونکہ سب لوگوں کے سامنے کھلے ہوئے سورج کی طرح حضرت موسیٰ کا حق ہونا اور فرعون کا باطل پر ہونا واضح ہو گیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان کی جو قوم تھی بنو اسرائیل، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جمع ہو گئی، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، رسول کی طرف اور آخرت کی طرف بلانا شروع کیا۔ اس کے جواب میں فرعون کے مظالم، فرعون کے ظلم کا سلسلہ بڑھ گیا، وہ ستاتا، کمزوروں پر ظلم کرتا، بچوں کو ذبح کر ڈالتا، عورتوں سے بیگاری کی مزدوری لیا کرتا۔ فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ڈراتے تھے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرعون ٹھٹا اڑاتا، مذاق کرتا کہ کون سا عذاب، کیسا عذاب اللہ کا، اگر لا سکتے ہو تو دکھاؤ۔ اور اللہ نے فرعون کو موقع دیا، تھوڑا تھوڑا چھوٹے موٹے عذاب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر نازل کیے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے دھمکایا، تو اس کے جواب میں وہ وہی اول فول باتیں کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے سخت طوفان، سخت تیز ہوا، آندھی کی شکل میں فرعون اور اس کی قوم پر بھیجی، اور اتنی آندھی اور ایسا طوفان کہ فرعون جو ہے وہ گھبرا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ طوفان ہم سے ہٹ جائے، اگر یہ ہٹ جائے گا تو ہم جو ہے وہ تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اس طوفان کی سلسلے کو ختم کر دیا۔ فرعون واپس اپنی اصلیت اور اپنی حقیقت پر اتر آیا اور کہنے لگا کہ اچھا تمہارا رب اس کے سوا اور کیا کیا کر سکتا ہے، ذرا مجھ کو دکھاؤ تو۔ پھر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دھمکی دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور اب کے عذاب ایسا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے کھیت، اس کی قوم کے جو کھیت تھے ان پر ٹڈی دل لشکر بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہوتے ہیں وہ بھیجے، جو پورے پورے کھیت، آج بھی ہوتے ہیں وہ پوری پوری کھیتیاں کھا جاتے ہیں، تو یہ لشکر مسلط ہوا اور یہ اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے آ کر ان کا پورا کھیت برباد کرنے لگے۔ فرعون پھر گڑ گڑایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر یہ عذاب ختم ہوا، پھر واپس فرعون اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دھمکی دی، اور اب کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل فرمایا کہ بنو اسرائیل کے مخالف فرعون کی جو قوم ہے ان کو قبطی کہتے تھے، ان کا حال یہ ہو گیا کہ جب بھی وہ پینے کے لیے پانی اٹھاتے تھے وہ پانی خون بن جاتا تھا۔ اب یہ سب حیران ہے، پانی ہی نہیں پی پا رہے، اس لیے کہ جہاں پانی ہے وہاں خون ہے، جب پانی پینے کے لیے اٹھاؤ تو وہ خون بن جاتا ہے۔ تو اس پر وہ پھر فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ پانی پانی ہو گیا، پھر واپس فرعون اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا، وہ کھانے بیٹھتے تھے تو ان کی پلیٹ میں سے مینڈک کودتا تھا، وہ کپڑے پہننے کے لیے نکالتے تھے تو کپڑے میں سے مینڈک، ہر جگہ جو ہے وہ مینڈک مینڈک دکھتے تھے، اور وہ پریشان اور حیران ہو گئے۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے رب سے کہو کہ یہ عذاب ہم سے ہٹا دے، اب کے تو ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے رب پر ایمان لے آئیں گے اگر یہ عذاب ہٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے وہ عذاب بھی ہٹا دیا، لیکن فرعون اور اس کی قوم قبطی وہ لوگ آخر تک نہیں مانے، اور ہر عذاب کے ہٹنے کے بعد وہ دوبارہ اسی طرح اپنی پہلی حرکتوں پر اتر آتے تھے۔ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لگتا ہے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے تم، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے کسی اندھیرے میں تم اور تمہاری قوم نکل کر مصر سے، مصر ملک تھا،
آج کل جس کو ایجپٹ کہتے ہیں، مصر سے باہر چلے جاؤ اور شام اور فلسطین کے علاقے کی طرف ہجرت کر لو. لیکن یہ ہجرت سب کے سامنے کہہ کر نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ اگر سب کو پتہ چل جاتا تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا راستہ روکنے کے لیے فرعون کے لوگ کھڑے ہو جاتے، کیونکہ فرعون کے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے یہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ تھے. تو اور یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں. اس لیے حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے بنو اسرائیل نے اپنے درمیان یہ طے کیا کہ ہم کو فلانی رات ہجرت کرنا ہے اور نکلنا ہے، لیکن ان لوگوں کو، ہمارے دشمنوں کو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ تو ہمارے ایک عید ہے، ایک تہوار ہے، میلہ ہے، تو ہم اس کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے لیے بڑی جگہ چاہیے، تو وہاں جمع ہوں گے، وہاں ہم عید منائیں گے اپنی قوم کی، باقی اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور اس کے لیے انہوں نے ان فرعون کی قوم کے کچھ لوگوں سے زیورات بھی قرض لیے، گروی لیے زیورات کے، ہم استعمال کر کے آپ کو واپس دے دیں گے اور اس کے بدلے میں اتنی رقم دیں گے. تو اس طرح زیورات بھی ان کے گروی لیے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہ لوگ کہیں بھاگ نہیں رہے بلکہ شہر سے باہر اپنا تہوار منانے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ. راتوں رات اسی لیے کہا کہ رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ تاکہ اچھا خاصا فاصلہ طے کر لو، اور صبح جب فرعونی اور اس کے لوگ اٹھے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ شہر میں کیا ہوا اور وہ ہکے بکے رہ جائے. ان اسر بعبادی، کہ تم راتوں رات روانہ ہو جاؤ. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ سوچا تھا، وہی راستہ جس راستے سے وہ مدین سے یہاں تک آئے تھے. اس سے پہلے وہ بات گزری کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے محل میں ان کے ایک آدمی کو مارنے کے بعد بھاگ گئے تھے اور مدین 10 سال رہے. وہی شادی ہوئی حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سے، اور ان کو لے کر واپس جو ہے وہ مصر آئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ اسی راستے سے ہم واپس اس طرف مدین اور اس طرف سے فلسطین اور شام کو نکل جائیں گے. لیکن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے لوگ بنو اسرائیل راستہ بھول گئے، اور راستہ بھول کر دوسرے راستے پر پڑ گئے. ایسے راستے پر پڑے جس میں آگے بیچ میں دریا آتا تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں. ادھر یہ لوگ جب باہر نکلے، اور کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل کی تعداد تقریباً، جو کتابوں میں ان کی تعداد لکھی ہوئی ہے، 6 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ، 2-3 اقوال ہے لیکن سب 6 لاکھ سے زیادہ بتاتے ہیں. تقریباً 6 لاکھ بنو اسرائیل مصر سے باہر نکل کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہونے لگے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بنو اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کیا تھا. یہ 12 قبیلے تھے بنو اسرائیل کے. اصل میں مصر میں آئے تھے یہ لوگ کنعان سے. اس سے پہلے سورہ یوسف کے سبق میں یہ بات گزری کہ بالکل اخیر میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر کے وزیر بن گئے، وزیر اعظم، تو انہوں نے اپنے باپ اور اپنے سارے بھائیوں کو بلا لیا. وہ کل 12 بھائی تھے. انہی 12 بھائیوں کی مصر میں آگے نسل چلی اور وہی بنو اسرائیل کے 12 قبیلے کہلائے. یہ وہی 12 قبیلے ہیں. تو یہ 12 قبیلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صف بنا کر ان کو روانہ کرنا شروع کر دیا. فرعون اور ان کے لوگوں کو کسی طرح معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں. تو فرعون نے فوراً اپنے سب لوگوں کو جو ہے وہ متوجہ کیا اور ہر گلی میں اپنے آدمی دوڑا دیے، اور ایک بڑا لشکر، اتنا بڑا لشکر کہتے ہیں کہ فرعون کے لشکر کا مقدمۃ الجیش کہتے ہیں لشکر کا اگلا حصہ. لشکر جب بھی روانہ ہوتا ہے تو آگے ایک چھوٹی ٹکڑی رکھتے ہیں تاکہ وہ راستہ صاف کرے، کہاں قیام کرنا ہے وہ چیزیں دیکھے، کس جگہ سے گزرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں وہ مقدمۃ الجیش کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی تقریباً جو ہے وہ فرعون کے لشکر کے اس مقدمۃ الجیش میں صرف 7 لاکھ سوار تھے. 7 لاکھ سوار. اور گھوڑے کہہ رہے ہیں کہ 70,000 کالے رنگ کے گھوڑے تھے جو بہت عمدہ سمجھے جاتے. اور بڑا لاؤ لشکر کے ساتھ پوری فرعون اور اس کی ساری قوم جو ہے وہ نکلی. اور فرعون نے لوگوں میں ہر گلی میں یہ اعلان کر دیا کہ چلو ان بنو اسرائیلیوں کو پکڑو، یہ لوگ یہاں سے نکل رہے. اور خود فرعون بھی ساتھ میں تعاقب میں ان کے پیچھے پیچھے خود فرعون بھی نکلا. پھر کیا ہوا؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ آگے آگے جا رہے ہیں اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ان کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ قرآن پاک نے دوسری صورتوں میں متعدد جگہوں میں قرآن میں یہ قصہ آیا ہے، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، تو دوسری صورتوں میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان بنو اسرائیل کے لوگوں کی بات نقل کی۔ وہ لوگ یوں کہنے لگے انا لمدرکون، کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، یہ تو فرعونی ہمارے پیچھے آ گئے، یہ ابھی پہنچ جائیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے، اور آگے تو سمندر ہے، سمندر میں تو جا نہیں سکتے ہیں، تو اب تو ہم پکڑے گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ عنقریب میری رہبری اور رہنمائی کرے گا اور وہ مجھ کو اس مشکل سے نکالے گا۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی اور کہا گیا کہ وہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے نا، وہ عصا، وہ لاٹھی مارو سمندر پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری، تو اس لاٹھی میں 12، اس سمندر میں لاٹھی مارنے کی وجہ سے 12 راستے بن گئے، یعنی ایسا جیسے پانی جو ہے وہ برف کی شکل میں دونوں طرف جم گیا اور بیچ میں سے پورا راستہ ہو گیا، اور وہ 12 راستے بھی ایسے بنے کہ وہ برف جمے ہوئے برف میں اس طرح برف جمع تھا کہ دوسری طرف کا سب نظر آتا تھا، یعنی اس قبیلے کو اطمینان ہوتا تھا کہ میں اس قبیلے کو دیکھ رہا ہوں اور وہ لوگ بھی محفوظ ہیں۔ کوئی خوف اور گھبراہٹ کی بات نہیں، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے وہاں سے گزرے، اور جب یہ لوگ سمندر کے اس پار اترنے لگے تو پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر آ گیا اور انہوں نے یہ منظر دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی ملایا نہیں، وہ پانی اسی طرح رہا، اور پیچھے پیچھے فرعون نے جب یہ دیکھا تو فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھا میرا کرشمہ، یہ میرے لیے راستہ ایسا ہو گیا، اور یوں کہہ کر وہ خود بھی اترا اور اپنی ساری قوم کو بھی اندر اتارا، اور جب بیچ سمندر میں، بحر قلزم نام ہے، بیچ سمندر میں جب فرعون پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو حکم دیا کہ وہ پانی آپس میں مل جائے، چنانچہ وہ آپس میں مل گیا، اور فرعون اور اس کی ساری قوم، بڑا زبردست ظالم آدمی تھا، بڑا زبردست بادشاہ تھا، کہتے ہیں 400 سال میں کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا تھا، اتنا زیادہ طاقتور آدمی تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو سب کے سب پانی میں اس طرح ڈوب گئے کہ ان کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں بچا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ ڈوبنے لگا اس وقت واپس وہ پرانی والی بات اس نے کہہ دی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، میں موسیٰ اور ہارون۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ الان، کہ اب تو جو ہے وہ ایمان لا رہا ہے، وقد عصیت، اس سے پہلے تو بڑی نافرمانی کرتا تھا اور فساد مچانے والوں میں پھرتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہم تجھ کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرا جسم سمندر کی مچھلیوں کو نہیں کھلائیں گے، ہم تیرا جسم بھی باہر نکال دیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ مصر میں آج بھی فرعون یا اس کی قوم کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی لاشیں عبرت کے واسطے رکھی ہوئی ہیں، اور اس پہ سائنس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ وہی سمندر میں ڈوبی ہوئی لاشیں ہیں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آتا ہے اس کا یہ بھیانک انجام ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے کا تذکرہ کیا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا، اور پھر فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ اس طرح نکال لینا کہ نہ تمہیں دشمن کے آ پکڑنے کا اندیشہ ہو اور نہ تمہیں کوئی خوف ہو۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، چنانچہ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان بنو اسرائیل کا پیچھا کیا تو سمندر کی جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہی، یعنی موجوں نے ان کا جو حشر کیا اور دونوں طرف سے موجیں ان پر جس انداز میں گری ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ دیکھنے کا سا منظر تھا، وہ موجوں نے ان کا جو برا حال کیا ہے، برا حشر کیا ہے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو برے راستے پر لگایا اور انہیں صحیح راستہ نہیں دکھایا۔ اس سے دوسری طرف کا بھی قرآن اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ دو لیڈر تھے، ایک فرعون، دوسرا حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ اپنے ماننے والوں کو صحیح سالم بچا کر دنیا سے بھی لے گئے
اور آخرت میں بھی جو ان میں ایمان لانے والے ہیں اور اچھی راستے پر چلنے والے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں گے۔ فرعون اپنی قوم کے ساتھ دنیا میں بھی ڈوبا اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ قرآن پاک میں 24ویں پارے میں ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کو آج بھی آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ ابھی آخرت نہیں ہوئی لیکن آج بھی ان کو آگ کا عذاب ہو رہا ہے، جب سے وہ ڈوبے ہیں، جب سے وہ مرے ہیں، تب سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں ان کے پاس سوائے آگ میں جلنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ کتنا بڑا گھاٹے کا اور کتنا بڑا نقصان کا سودا کیا کہ فرعون خود بھی ڈوبا اور اپنے ساتھ اپنی ساری قوم کو گمراہ کر گیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، برے راستے پر لگایا، وَمَا هَدَى، اور ان کو صحیح راستہ نہیں دکھایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن اترا تھا، یہ آیتیں اتری ہیں تقریباً مکی کے کافروں کے سلسلے میں، ان کو بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ دیکھو ابو جہل کے پیچھے، امیہ ابن خلف کے پیچھے نہ چلو، ایسا نہ ہو کہ فرعون کی طرح یہ ابو جہل بھی اور یہ امیہ ابن خلف بھی اور یہ مکے کے بڑے بڑے کافر سردار بھی جیسے فرعون نے اپنی قوم کو ڈبایا تھا، گمراہ کیا تھا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ناکام کیا، کہیں یہ لوگ بھی تمہیں ناکام نہ کر دیں۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، آگے پھر کیا ہوا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم بنو اسرائیل ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ بنو اسرائیل یعنی جن کو آج کل یہودی کہتے ہیں، تو یہ جو جیوز کہتے ہیں جن کو، یہ یہودی ہیں، یہ یہودی بنو اسرائیل جن کو کہتے تھے، بہت سیدھے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے بہت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، بلکہ اللہ کے بعض پیغمبروں کا انہوں نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے بعض پیغمبروں کو۔ تو بڑی خطرناک قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر آگے چلے اور فرعون اور اس کے لشکر سے نجات ان کو مل گئی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرعونیوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ پھر جب آگے چلے تو فلسطین کے قریب ایک شہر مقدس ہے، شہر مقدس میں جہاں داخل ہونے کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اندر داخل ہو جاؤ، وہاں کافر لوگ ہیں، ان سے لڑو اور لڑ کر شہر پر قبضہ کر لو۔ تو یہ لوگ کیا کہنے لگے؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ تو اور تیرا پروردگار جا کے لڑو، شہر خالی کراؤ، ہم یہاں باہر بیٹھے ہیں، جب خالی ہو جائے گا تو ہم آئیں گے، ہم کو لڑنے وڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو شہر سے ایک الگ لے جاؤ دوسری جگہ، اور وہاں لے جا کر اس اللہ کے حکم کی نافرمانی کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگل میں، ریگستان میں راستہ بھٹکا دیا، اور ایسا بھٹکایا، اس کو وادی تیہ کہتے ہیں، ایسا بھٹکایا کہ وہ صبح سے شام تک چلتے تھے لیکن راستہ ہی نہیں، وہ لوٹ پھر کر وہ وہیں کا وہیں آتے تھے، اور 40 سال تک وہ وہاں بھٹکتے رہے۔ کھانا پینا کیا؟ پہلے تو خوب جو ہے وہ پیاسے رہے، خوب کھانے کے سلسلے میں بڑی دقتیں رہی، پھر جو ہے وہ انہوں نے توبہ کی اور کہا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی اور ہم سے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، آپ ہمارے لیے اللہ سے کچھ کھانے اور پانی کے سلسلے میں کچھ کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ چشمہ ہے، اس چشمے پر آپ لاٹھی، ایک پتھر ہے، پتھر پر لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چٹان پر لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ نے 12 چشمے بھی اس لیے دیے کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ایک دیں گے تو یہ لوگ پھر لڑیں گے، تو 12 چشمے، ہر قبیلے کا الگ الگ چشمہ جاری کر دیا۔ اور رات کو جب یہ لوگ سو جاتے تھے تو وہ جو شبنم کے قطرے گرتے ہیں رات کو، جو ہلکی ہلکی جو نمی گرتی ہیں، اس سے وہ جب صبح اٹھتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ وہ زمین پر اور پودوں پر چھوٹی چھوٹی اس قسم کی کچھ چیزیں رہتی تھی جو جمی ہوئی ہوتی تھی، اس کو اٹھا کر انہوں نے کھایا تو حلوے کی طرح لگا، جس کو قرآن نے من کے ذریعے سے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ریگستان میں جہاں دور دور تک پرندے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بٹیر جیسے چھوٹے چھوٹے پرندے، تیتر سے چھوٹے چھوٹے پرندے ان کے پاس بھیجے جو بالکل ان کے آس پاس اڑتے تھے، اور بڑی بڑی جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے ان کے، غول کے غول۔
آج بھی کبھی کبھی اس قسم کے ویڈیو دیکھا ہوں گے، پورا پورا جو ہے وہ پوری بہت بڑی بڑی جماعت آتی ہے، اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں ان کے پاس آئے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی یوں پکڑ کر ہاتھ کر کے پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا تھا۔ تو اللہ نے ان کو یہ نعمت دی، من اور سلوا، وہ حلوہ آتا تھا، چشمے سے پانی پیتے تھے، اور جو ہے وہ یہ بٹیر اور تیتر کھاتے تھے، اور 40 سال تک لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ نہیں سجایا، اتنا اچھا کھلا کے بھی وہ وہیں رہے، راستہ سزا کے طور پر 40 سال تک وہ اسی میں بھٹکتے رہے۔ البتہ اللہ نے بھوکا اور پیاسا نہیں رکھا، اس کی جگہ ان کو یہ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ مختلف انعامات گنوا رہے ہیں کہ بنو اسرائیل اللہ نے تم پر کیا کیا انعام کیے، یاد کرو اس دن کو جب تم فرعون کے ظلم سے پریشان تھے، فرعون کے ستانے سے حیران تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے نجات دی۔ پھر تم وادی میں بھٹک رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے اور پینے کا انتظام کیا۔ پھر تمہیں آخرت کے بارے میں کوئی راستہ نہیں سوج رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فلسطین جاتے ہوئے کوہ طور پر آ جانا، ہم تم کو وہاں تمہاری رہبری کریں گے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو توریت کتاب عطا فرمائی تھی، آگے بھی اس کا تذکرہ آنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے جو جو احسانات کیے تھے، اس آیت میں 3 بڑے احسانات کا تذکرہ کیا۔ ایک، فرعون اور اس کے مظالم سے نجات دی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تم کو توریت کتاب دی تاکہ اس کو دیکھ کر پڑھ کر عمل کر سکو۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرمایا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے دی۔ وبعدناکم جانب الطور الایمن، اور تم سے کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا وعدہ ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تم اور تمہاری قوم کے چند لوگ آنا کوہ طور پر، میں تم کو جو ہے وہ ایک کتاب دوں گا، جس کتاب کو سامنے رکھ کر تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کہتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تنہا گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو توریت کی جو کتاب ہے وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ دائیں جانب اس لیے کہا کہ وہ راستے میں کوہ طور دائیں جانب پڑتا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایمن کا ترجمہ دائیں جانب ہے، اور ایمن کا ایک دوسرا ترجمہ ہوتا ہے برکت، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں وحی اتاری تھی، توریت اتاری تھی، تو اس سے بڑھ کر برکت والی کوئی اور جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر ہم نے من و سلوہ نازل کیا۔ من یعنی وہی حلوہ جو صبح صبح ان کو پتوں پر مل جاتا تھا، اور سلوہ یعنی وہی بٹیر اور تیتر کے جیسا چھوٹا سا پرندہ جس کو جب چاہے پکڑ کر کھا سکتے تھے۔ اللہ نے یہ سارے انعامات اور احسانات دیے، اس کے بعد کیا فرمایا؟ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، اور اس میں سرکشی نہ کرو، فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی، جس کے نتیجے میں تم پر میرا غصہ نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے تم کو انعام دیا، ہم نے تم کو رزق دیا، لیکن اس رزق میں سے کھاؤ، اور اس میں حد سے زیادتی مت کرنا، تجاوز مت کرنا۔ اب یہ کہ رزق میں حد سے تجاوز کس کو کہتے ہیں، تو علماء نے اس کی مختلف شکلیں اور صورتیں بیان فرمائی ہے کہ روزی میں آدمی زیادتی کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے مال دیا، اس کو نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے، اللہ نے مال دیا اس کو فضول خرچی میں اڑا رہا ہے، اللہ نے مال دیا تو اس کی جو واجب حق ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کی خبر گیری کرنا ہے، وہ سب نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے مال دیا بلا وجہ جمع کر کے رکھ رہا ہے، اس کو خرچ نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہے وہ اسی میں شامل ہیں کہ مال میں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، اس میں حد تجاوزی نہ کی جاوے۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ بھی حق، اور جس کسی پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ تباہی میں گر کر رہتا ہے۔ تم نے ابھی دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم کا ہم نے کیا حشر کیا، کیونکہ وہ ہمارے غصے کے شکار ہوئے۔ تو جو ہمارے غضب کا، ہمارے غصے کا، ہمارے عذاب کا شکار ہوگا وہ بالآخر تباہ اور برباد ہو کر رہ جائے گا۔ آگے ساتھ ساتھ میں قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن جہاں کافروں کا، نافرمانوں کا، گنہگاروں کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ میں ایمان والوں کی تسلی کا بھی سامان کرتا ہے، اور کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص ایمان لاوے اور نیک عمل کرے پھر سیدھے راستے پر قائم رہے،
تو میں اس کے لیے بہت بخشنے والا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان تین قسم کے، ایک تو ظالم، ظالم یعنی چھوٹے موٹے گناہ کر لیتے ہیں، اور ایک ہے ظلوم، بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اور ایک ہے ظلام، بہت ہی زیادہ گناہ کرنے والے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں بھی اپنے لیے تین چیزیں بیان فرمائی۔ ظالم کے مقابلے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وہ غافر ہے، غافر الذنوب، 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ظلوم کے مقابلے میں اللہ نے بعض آیتوں میں فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے۔ اسی طرح ظلام کے مقابلے میں اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، یعنی بندوں میں گنہگاروں میں سے کسی بھی کیٹیگری کا گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور میں بخشنے والا ہوں، میں بہت بخشنے والا ہوں، کس کو؟ لِمَن تَابَ وَآمَنَ، جو توبہ کرے، کفر اور شرک والی زندگی سے توبہ کرے اور ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد کیا کرے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک اعمال کرے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر اسی ہدایت کے راستے پر قائم رہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو میں بخشنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرماوے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین اچھے اعمال کر کے جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، اللہ قرآن کی تلاوت سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، اللہ ہم سب کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، اللہ پانچوں وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ ہم بھی آپ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی نماز کا قائم کرنے والا، ہماری نسلوں کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن گناہوں کی نحوست سے اللہ تو نماز کی توفیق چھین لیتا ہے، اے اللہ ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ان لغویات سے ہماری حفاظت فرما، ان سیئات سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت نصیب فرما، آپ کی لائی ہوئی سنت اور شریعت کو زندگی کے ہر موڑ پر جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ ہم سب کو عفو اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرما، ہماری دنیا اور آخرت کے تمام امور کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما، اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ جو مسلمان بھائی جس پریشانی کا شکار ہیں اللہ اس پریشانی سے اس کو نجات عطا فرما، اللہ ہم سب کو عافیت کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما، اللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرما، اللہ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ کلمہ والی تیری رضامندی والی پاکیزہ موت ہم سب کو نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ جو ساتھی یہاں پابندی کے ساتھ حاضری دیتے ہیں اللہ ان سب کو بے انتہا قبول فرما، ان کے جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما،
اے اللہ اس مجلس کی برکت سے اور مسجد کی برکت سے ہم سب کے اللہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری آخرت میں نجات کے فیصلے فرما۔ اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن پاک کے مضامین سے اور قرآن پاک سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔